ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض أو قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، درود و سلام سرور کائنات امام کائنات
امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے معزز سامعین کرام واجب الاحترام بھائیوں بزرگوں عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت دی زمین تے سب تو پہلے پیغمبر اور انسان اور حضرت آدم علیہ السلام جدوں یہ بات بندے دے کان اندر پوندی ہے کہ آدمی حضرت آدم علیہ السلام نالی ذہن اندر یہ سوال پیدا ہوندہ ہے کہ اللہ دی زمین اتے سب تو پہلے انسان اور پیغمبر، تو پھر اس تو پہلے کیڑی شے سی؟ یہ سوال پیدا ہوندہ ہے کہ آخر ادو تو پہلے دی کوئی شے سی نا؟ حضرت جناب آدم علیہ السلام دے آن تو پہلے اللہ رب العزت دی ذات سی وَقَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ کہ پانی دیوتے اللہ رب العزت دا عرش سی۔ پھر اللہ رب العزت نے زمین نو بچایا 2 دنوں دے اندر۔ پھر اللہ رب العزت نے آسمان نو بنایا اور آسمان نو بنا کے پھر زمین متزلزل اور حرکت دے اندر جدو آئی، اور اس دے حرکت نو دے متزلزل نو بیلنس کرن واسطے اللہ رب العزت نے پہاڑا نو اس زمین اندر گاڑ دیتا ہے۔ جدوں پہاڑا نو گھڑیا ہے، یہ 4 دن مکمل ہوئے نے، 4 دن لگے نے۔ اس تو بعد اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین دے درمیان سب کچھ بنایا جو جہاں رنگ بو ہے۔ یہ مکمل سب کچھ بنان دے وقت لگیا 6 دن، فی 6 ایام، 6 دن لگے۔ پھر اللہ رب العزت نے قلم نو بنایا، اور قلم نو بنا کے پھر اللہ رب العزت نے قلم نو حکم فرمایا کہ تو لکھ، اور اس قلم نے پھر لکھیا۔ قیامت تک آن والے جتنے بھی معاملات نے، جتنے بھی مسائل نے، اللہ رب العزت نے اس قلم نو حکم دے کے لکھ دیتا، جنہوں تقدیر آکھیا جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس قلم نو خشک کر دیتا، اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے کہ اخذ یدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آقا کائنات نے میرے ہاتھ نو پکڑیا، اور پکڑ کر کے کہندے نے کہ اے ابو ہریرہ، اللہ رب العزت نے ہفتے والے دن مٹی نو بنایا ہے، اتوار والے دن اللہ رب العزت نے پہاڑا نو بنایا ہے، اور سوموار والے دن اللہ رب العزت نے درختاں نو پھل پتیاں نو بنایا ہے، منگل والے دن اللہ رب العزت نے علام و مسیب نو اتاریا ہے، اور بدھ والے دن اللہ رب العزت نے اپنے نور نو
پیدا فرمایا ہے فرشتیاں نو، اور اسی طرح جمعرات والے دن اللہ رب العزت نے جانوراں نو بنایا ہے، چرند پرند، اور جمعے والے دن اللہ رب العزت نے اثر تو بعد انسان نو بنایا ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام نو بنایا، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نو کیوں بنایا ہے؟ اس بنانے دی وجہ صرف یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے دسنا چاہتے سن کہ انسان دے شان تے اور اس دی عظمت تے، اس دے مقام و مرتبہ تے غور کریے کہ انسان دا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اور انسان اپنی انسانیت نو بالکل بھول چکے ہے کہ انسان دا اللہ نے رتبہ کتنا بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان نو اپنے ہتھاں دے نال بنا کے پھر اللہ رب العزت نے فرشتیاں دے سامنے پیش کیتا۔ حضرات ذی وقار تساں احباب دے سامنے آج دے جمعۃ المبارک دے خطبے اندر جو میں گفتگو کرنا چاہنا وہ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان نو کیوں بنایا، اور اس انسان دی تخلیق دا مقصد کیا ہے۔ اللہ رب العزت اگے دعا ہے کہ جو کچھ میں بیان کراں اللہ رب العزت میرے سمیت اسن ساریاں نو صحیح معنی دے اندر سمجھنے دی اور اس تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد ذوق نال، شوق نال، پیار نال، محبت نال میرے پیغمبر دا نام سن کے درود پڑھیا کرو۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو اس زمین دے اتے سب تو پہلے انسان نو بنایا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام نو بنان لگے، اللہ رب العزت نے پوری زمین تو مٹی نو اٹھایا، مختلف مقامات تو تھوڑی تھوڑی مٹی نو اٹھا کے جمع فرمایا۔ یہی وجہ انسان دی کہ ابن آدم، آدم دی اولاد دے عقلہ مختلف نے، شکلہ مختلف نے، انداز مختلف نے، زبانہ مختلف نے، کسی دا قد لمبا ہے، کسی دا قد پیوست ہے، کسی دا قد دراز ہے، کسی دی جناب رنگ کالا ہے، کسی دا رنگ گورا ہے، کسی دی زبان کیویں دیئے، کسی دی زبان کیویں دیئے، کوئی موٹاپے اندر ہے، کوئی دبلا پن ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت نے مختلف مقامات تو مٹی اٹھا کے انسان نو بنایا، اور انسان دیاں عقلاں بھی مختلف نے تے انسان دیاں شکلاں بھی مختلف نے، انسان دے ہر انگلی دا ایک ایک نشان مختلف ہے۔ اے تے میرے پروردگار دیاں قدرتاں نے تے کہن والا کی آندا ہے ہاتھ لایا میلے ہون کئی، ہاتھ لایا میلے ہون کئی، کئی ہوندے توے تو کالے نے،
کئی مارے ہوئے نصیباں دے کئی مارے ہوئے نصیباں دے کئی بہتے کرماں والے نے کتے سونا 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 ہے کتے واکنا وچ والے نہیں کتے لسی پین نو ملدی نہیں او کتے لسی پین نو ملدی نہیں کئیاں کتے دودھی پالے نے کتے اگلے ڈنگ دی جڑ دی نہیں کتے اگلے ڈنگ دی جڑ دی نہیں کتے دن دے پھر دے چھٹے نے واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے ہے اکوئی ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے تے کتے چہرے چوں چوں کر دینے یعنی کہ چہرے ہس دینے کتے چہرے چوں چوں کر دینے کتے رنگ بھی رہندے اڈینے کتے پیرے وچ جوان دسن یعنی کہ بڑھاپے اندر تے کتے پیری وچ جوان دسن کئی وچ جوانی بڑھے نے کتے حکم چلاندے پھر دینے کتے حکم چلاندے پھر دینے کتے کھاندے پھر دے ٹھڈے نے کتے تانگے کتے رکشے جوگے پیسے نہیں کتے چڑھ جہازی اڈے نے واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے ہے اکوئی ول انگوراں دی کچھ کھٹے نے کچھ مٹھے نے اللہ اکبر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام نو بنان واسطے پوری زمین تو مختلف مقامات تو مٹی نو اٹھایا جدو مختلف مفسرین لکھ دینے جدو اللہ رب العزت نے مٹی نو جمع فرمان لگے مٹی اٹھان لگے مٹی رون لگیے زمین رون لگیے اللہ رب العزت فرما دینے اے مٹیے رو نہیں جدو ابن آدم مرے گا میں رب تیرے نال وعدہ کرنا وا کہ جتو دائیں مٹی ہوئے گی اوتھے ہی میں انہوں پہنچا دیاں گا جتو دی مٹی ہوئے گی اوتھے ہی انہوں دفنا دیاں گا اے میرا تیرے نال وعدہ ہے حضرات زی وقار غور کرنا آج ویکھ دیو نا بندہ کس جگہ دائے رہندہ کری جگہ تے ہے کمائی کس جگہ تے کردہ ہے موت کس مقام تے ہوندی ہے دفن کس جگہ تے ہوندے تو آڈے سامنے جناب حضرت علامہ احسان علی ظہیر رحمہ اللہ تعالیٰ نو پیدا سیال کوٹ اندر ہوئے نے رہندے لاہور اندر نے حادثہ لاہور اندر ہویا ہے علاج ریاض اندر ہوندہ پیا ہے فوت جناب علی مسجد نبوی اندر ہوندے پہنے سعودیہ دے اندر ہوندے پہنے تے دفن کتھے ہوندے پہنے جنت البقی اندر ہوندے پہنے ویکھو پیدا کتھے ہوئے نے فرمایا کہ اللہ میں تے اللہ کہندے نے میرا وعدہ ہے مٹیے گھبرا نہیں اے مٹیے رو نہیں میرا تیرے نال وعدہ ہے کہ جتھو دی مٹی ہوئے گی میں اوتھے ہی پہنچا دیاں گا اللہ اکبر اللہ کانو یار پھرن تو سینہ کڈ کے کانو یار پھرن تو چھاتی کڈ کے تینوں کیڑیاں نے کھانا ہے وڈ کے مٹی دا کھلاونا ہے تے مٹی ہیٹھ آونا ہے کچھ دن دا تو بندے آپ رونا ہے
اللہ اکبر اللہ حضرات جی وقار غور کر دے جانا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت نے مٹی نو جمع فرمایا ہے اور مٹی نو جمع فرما کے پھر اس مٹی نو گویا ہے ویکھو نا کہ اللہ رب العزت نے دسنا چاہتے سن کہ انسان دی عظمت کیا ہے انسان دی شان دسنا چاہتے سن انسان دی شان دا ذکر کرنا چاہتے سن اللہ اکبر اللہ رب العزت نے مٹی نو گویا ہے مٹی نو گو کے پھر اللہ رب العالمین نے 60 ہاتھ اللہ رب العزت نے حضرت آدم دا قد لمبا بنایا ہے اور بنا کر کے 40 دن زمین تے رکھ دیتا ہے رکھ کر کے پھر اللہ اپنے فرشتیاں نو یہ دسنا چاہتے سن انسان دی شان دی کانفرنس کرنا چاہتے سن اللہ اکبر اللہ نے تے ہر چیز نو بنایا ہے آسمان نو بنایا ہے کون کہہ کے بنایا ہے زمین نو بنایا ہے کون کہہ کے بنایا ہے آسمان اور زمین دندر جتنے بھی جہاں رنگے بوئے سب نو بنایا ہے کون کہہ کے بنایا ہے اللہ تعالی نے خلوت نو بنایا ہے کون کر کے بنایا ہے اللہ تعالی نے درختاں چرند پرندنیاں نو بنایا تے کون کہہ کے بنایا ہے ہر چیز نو جڑی اس دنیا دے اندر سب کچھ نو اللہ نے کون کر کے بنایا ہے تے انسانوں گن گن کے بنایا ہے انسان دی عظمت ہے انسان پھر اپنی حقیقت نو سمجھے انسان اپنی انسانیت نو سمجھے کہ ویکھو ہر چیز نو رب نے کون کر کے بنایا ہے کون کہہ کے بنایا ہے لیکن جدو انسان دی باری ہے یہ رب نے گن گن کے بنایا ہے اے اللہ رب العزت نے انسان نو جناب بڑا اشرف اعزاز عطا کیتا ہے بڑا ہی وڈا اللہ اکبر اللہ جدو اللہ رب العزت نے 60 ہاتھ قد لمبا بنا دیتا بعض روایات اندر آندا ہے کہ 60 فٹ اللہ اکبر بنا کے زمین تے رکھ دیتا اور رکھ کر کے پھر اللہ رب العزت نے بلا لیا تمام فرشتیاں نو بلا لیا اور بلا کر کے کہندے نے اذ قال ربک للملائکہ انی جائل فی الارض خلیفہ اے میرے فرشتیوں میں تے زمین تے کیف خلیفہ بنان لگا وا ایک نائب بنان لگا وا حضرات جی وقار جدو تسی خلیفہ سن دے ہوگے تواڈے ذہن اندر ایک سوال پیدا ہوئے گا تسی کہندے ہوگے کہ اللہ دا خلیفہ ہے اللہ دا خلیفہ نہیں ہے اللہ دا خلیفہ نہیں ہے خلیفے دا مطلب ہوندا کہ اودے تو بعد یا اودے نال چل کے کام کرنا لا لیکن ایتھے خلیفہ اللہ دا نہیں ہے کیونکہ اللہ رب العزت فرماندے نے لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد فرمایا نہ میں کسے تو جنیا گیا نہ میں کسے نو جمیا ہے نہ ہی میرا کوئی ساتھی ہے تے میں انج ترجمہ کریا کرنا وا شروع خات اندر کلو ہو واللہ احد تو ہے اللہ کو سمد اچھی شان والیا کلو ہو واللہ احد تو ہے اللہ کو سمد اچھی شان والیا لم یلد ولم یولد نالے کفوا احد دو جہان والیا لا الہ الا اللہ دیوے این گوائی لا الہ الا اللہ دیوے این گواہی کل ملکاں دا بادشاہ ہے تو سب تے تیری شاہی باقی ہر شے فنا تیری ذات بقا ہے شان والیا اول آخر ظاہر باطن تیری ذات رہی میں اول آخر
ظاہر باطن تیری ذات رہی میں کل ملکاں دا والی ہے تو سب تے تیری شاہی بادشاہانو تخت لا کے در در بھیگ منگاوے کوئی روٹی تو ہی تنگ کوئی موجہ مارے سنگ تو ہی دین والے آ کلو ہو واللہ احد تو ہی اللہ سمد اونچی شان والے آ اللہ اکبر اللہ رب العزت دا خلیفہ نہیں ہے خلیفے تو مراد ہے کہ خلیفے تو مراد کیا ہے خلیفے تو مراد ہے کہ جدو حضرت آدم دنیا تے آن گئے اور حضرت آدم تو بعد جدو آدم چلے جان گئے ان تو بعد دے اندر جناب شیس علیہ السلام آن گئے شیس علیہ السلام جدو دنیا تو جان گئے حضرت ادریس علیہ السلام آن گئے حضرت ادریس علیہ السلام جدو جان گئے تو انہاں دا خلیفہ بنائے جائے گا حضرت نوح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام جدو جان لگن گئے حضرت ہود علیہ السلام جدو حضرت ہود علیہ السلام جان لگن گئے حضرت سمود خلیفہ بنا دیتا جائے گا حضرت سمود تو بعد بنی اسرائیلیوں تو بعد امت محمدیوں کے اللہ اکبر اللہ پتہ کی چلتا ہے خلیفہ ہے اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتیوں میں تواڈے اندر ایک خلیفہ بنان والا خلیفہ ظاہر کرنے والا وا تواڈی کی رائے یہ سارے کہندے ہیں اتجالو فیہا من یفسد فیہا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ اللہ تو دنیا تے ایک ایسا انسان بنائے گا اللہ تو دنیا تے ایک ایسا خلیفہ بنا رہی ہے جڑا اس زمین دے اتے خون کرے گا جڑا اس زمین تے قتل و غارت کرے گا جڑا اس زمین تے فساد کرے گا اللہ فرماتے ہیں فرشتوں میں تو انو اس کر کے نہیں بلایا تسی جدی اللہ کر دے بیو فرشتے کہندے نے اللہ جی ویکھو نا کہ ساڈی تعداد بھی بڑی کثیر تعداد اندر ہے اسی بڑی کثیر تعداد اندر نحن نسبیو بحمدک ونقدس لک قال انی آندنے کہ اللہ اسی تیاں تیریاں تسبیحاں بیان کرنے واسطے اللہ اسیاں تیریاں حمدہ بیان کرنے اللہ اسی تیرا ذکر کرنے آقا دیاں لوڑا نے انسان نو بنان واسطے اللہ فرما دینے انی عالم ما لا تعلمون فرمایا کہ او میرے فرشتوں میں جاننا وا تسی نہیں جان دے تو انو کی پتہ ہے جو کچھ مینو پتہ ہے یہ سارے آندے نے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اے سارے فرشتے کہندے اللہ تو پاک ہے ٹھیک ہے اسی نہیں جان دے اللہ اکبر پھر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام نو بنایا اور بنا کر کے پھر اللہ نے انہاں فرشتیاں دا آواز کانفرنس کر دیا کیا کہ تواڈے سامنے میں آدم نو پیش کراں گا میں خلیفہ نو پیش کراں گا تسی اونوں سجدہ کرنا ہے گا فاقو لہو ساجدین تسی اونوں سجدہ کرنا ہوئے گا لیکن اے نہیں سمجھ کے سجدہ کرنا کہ آدم ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ویکھو نا سارے فرشتیاں نے آدم علیہ السلام نو سجدہ کیتا ہے ابلیس نے سجدہ نہیں کیتا جدو ابلیس نے سجدہ نہیں کیتا فرمان دینے کہ اے ابلیس نے سجدہ نہیں کیتا لہذا مرتد ہو گیا ہے آج بھی اشتہاروں پہ فلیکسوں پہ یہی لکھا جاتا ہے کہ سوائے ابلیس کے باقی سبھی
خوشی منا رہے ہیں۔ او محترم بھائیو، اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ جب نے آدم کو سجدہ کرنا ہے، بلکہ آدم کو سجدہ نہیں یہ سمجھ کے کرنا ہے کہ حکم کس ذات نے دیا ہے۔ حکم کنے دیتا ہے؟ اللہ رب العزت نے آکھا ہے کہ آدم نو سمجھ کے سجدہ نہیں کرنا، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات آگئی کھل کے کر دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود نو استلام کر دی، باقی کہندے نے کہ اے حجر اسود میں تینو اس واسطے نہیں سلام کر رہا کہ تو جنت وچوں آیا ہے، میں تینو سلام اس واسطے کر رہا کہ میرے آقا کائنات نے تینو سلام کیتا ہے، میرے آقا کائنات نے تینو چومے ہے۔ تو فرمایا کہ میں آدم علیہ السلام نو نہیں سجدہ، بلکہ سجدہ اس لیے کرنا ہے کہ اللہ نے حکم دیتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی فرماندے نے آندے نے کہ لوگوں اگر کسی انسان نو سجدہ کرنا ثابت ہوندہ اور ہوندہ اے فرض ہوندہ، میں سب تو پہلے حکم دیندہ عورت نو کہ عورت اپنے خاوند نو سجدہ کر دی۔ پتہ چلیا کہ کسی انسان نو سجدہ نہیں، کسی انسان اگے اپنی جبین نو نہیں جھکانا، اپنی پیشانی نہیں جھکانا، در در تے دھکے نہیں کھانے، جدوں ہی سجدہ کرنا ہے اس رب العالمین نو کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کریے نا۔ فرمایا میرے فرشتوں تسی آدم علیہ السلام نو یہ سمجھ کے نہیں کرنا کہ آدم نو سجدہ کر دے پیا، بلکہ سمجھ کے سجدہ کرنا کہ سانو حکم کنے کیتا ہے؟ بولو حکم کنے کیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیتا ہے سجدہ کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پیدا فرمایا، روح پھونکیے، قل الروح من امر ربی۔ حضرت آدم علیہ السلام دے اندر روح پیدا فرمائیے اور پیدا فرمان تو بعد حضرت آدم علیہ السلام جدو زندہ ہوئے نے اور زندہ ہوندے ہیں سب تو پہلے حضرت آدم نے چھینک ماری ہے، نچ ماری ہے، اور چھینک مار دیا یا کیا الحمدللہ۔ انج جدو اللہ دیاں تعریفاں کی دیاں نے، اللہ اکبر، پتہ چلدا ہے کہ انسان فطری طور تے اللہ دا شکر گزار بندہ ہے، لیکن سانو حواسات نے سانو اس دنیا دے اندر انج مگن کر دیتا ہے کہ اسی اللہ دی ناشکری تے تل گیا، اللہ دی ناشکری کرنے آ۔ حضرت آدم سب تو پہلے زمین تے زندہ ہوئے نے، اس وقت حضرت آدم کہندے الحمدللہ، اللہ کہندے نے کہ یرحمک اللہ۔ پھر نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے تو آڈے وچوں کسے مسلمان نو نچ آ جائے تو کہے الحمدللہ، سننے والا کہ یرحمک اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ آدم تو الحمدللہ کہیے، میں یرحمک اللہ کہندہ پیاں، اس سنت نو میں زندگی تے بنا چھڑے آئے۔ اللہ اکبر، اللہ حضرت زی وقار جدو حضرت آدم علیہ السلام نو زندہ کر کے ان لے آندہ گیا ہے، اللہ اکبر، پتہ کی چلے آئے۔ اللہ رب العالمین فرمان دینے کہ آدم ہون تو فرشتیاں کل جانا ہے، فرشتیاں نو جا کے سلام کرنے السلام علیکم، اور جو تو انو جواب دینا انہوں نوٹ کر لینا، یاد کر لینا۔ اللہ اکبر دے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام نو فرشتیاں کل بیج دیتا، جدو جاندے پہنے تے جا کے فرشتیاں نو کہندے نے السلام علیکم، السلام علیکم، تے فرشتے جواب اندر کہندے نے وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ اس وقت جناب کے علی حضرت آدم واپس آئے نے، آ کر کے کہندے اللہ میں انہوں نے سلام کیا ہے تے انہیں وعلیکم السلام کہہ دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے آدم یاد کر لا، اج تو بعد فرشتیاں دا جواب تیرا سلام تے انہاں دا جواب تیرے واسطے تے تیری اولاد واسطے، میں یہی ایک دوسرے نو مخاطب کرنے واسطے سلام بنا دیتا ہے۔
اللہ اکبر کے اج تو بعد دنیا تے جن مسلمان آن گے سلام کریں گے تے سلام دا جواب دین گے. اج ویکھو نا پتہ چلدا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام نو سب تو پہلے علم سکھایا. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نو اپنی بخاری دے اندر ایک لکھ دینے باب لکھ دینے باب العمل او دے اندر لکھ دینے کہ عمل کرنے واسطے علم دا ہونا ضروری ہے. اذان پڑھنا تینوں علم ہونا چاہیے, نماز پڑھنا تینوں علم ہونا چاہیے, قرآن پڑھنا تینوں علم ہونا چاہیے, جس شریعت چلنا تینوں علم ہونا, علم دا ہونا ضروری ہے. اللہ فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ. اللہ اکبر, اللہ علم ہونا چاہیے. اگر میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ میں پشتو کے اندر تقریر کراں, پشتو دے اندر تقریر کراں, کیا تو انہوں سمجھ آئے گی؟ نہیں سمجھ آئے گی. کسی نو لذت نہیں آئے گی, کسی نو سکون نہیں آئے گا. تے ادوں سمجھ آئے گی جدوں تہاڈی بولی وچ میں کراں گا. تے اے میری جدوں تسی نماز پڑھ دیو گے, بندے کہندے نے میں نماز اتنے عرصے ہو گئے نے مینوں لذت نہیں آ رہی. اور تینوں لذت کیویں آنی ہے جدوں تینوں پتہ ہی نہیں, علم ہی نہیں ہے, اس عمل واسطے علم بھی نہیں ہے کہ نماز اندر میں پروردگار نال کی گلاں کردا پیاں. تے او کہندے نے کہ ایک ذمہ دار سی نا, تے او نا انج مقتدی بن کے کھلا سی, نماز پڑھدا تے جناب یکدم نہ نماز پڑھدے انہیں وڈی چھال ماری تے امام دے مصلے تے چلا گیا. پھر ویکھیا تے اگے امام دے پیچھے ہٹیا, لوگاں پوچھیا کی بنی ہے تو مصلے تے چڑھ گیا. انہیں آکھیا یار جدوں میں نماز پڑھدا پیا ساں ادوں میں اپنے مربے گیا ساں تے میں چلدیاں نا یکدم اگے ویکھیا کھالا, میں چھلانگ ماری اگاں ویکھیا مولوی سی. پھر بعد اندر خیال کیتا تے اے مولوی میں تے نماز وچ انج نہیں ہونا چاہیے. عمل واسطے کی ہونا چاہیے؟ بولو علم ہونا چاہیے کہ نماز پڑھنے, نماز جب علم ہوئے گا ادو سکون آئے گا, لذت آئے گی. اللہ اکبر. اللہ حضرت آدم علیہ السلام نے جدو جواب یاد کر لیا, پھر اللہ فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ. اللہ اکبر, علم الاسماء اللہ نے سکھا دیتے. آدم علیہ السلام نو تمام چیزاں دے نام سکھا دیتے اور سکھا کر کے کہتے ہیں کہ او فرشتے ہو آؤ نا میں تواڈے سامنے آدم نو پیش کرن لگا وا عرضہم, میں تواڈے سامنے پیش کرن لگا وا فسجدو, تسی انو سجدہ کرنا ہوئے گا. حضرت آدم نو لے آیا گیا, حضرت آدم علیہ السلام نو پیش کیتا, فسجدو الا ابلیس, الا ابلیس. اللہ اکبر. اللہ ساریاں فرشتیاں نے سجدہ کر لیا آدم نو, اللہ دا حکم مندیا ہویا, اللہ دے حکم دی تکمیل کر دیا ہویا. انہاں سجدہ کیتا ہے الا ابلیس ابا واستکبرا, لیکن شیطان مردود انہیں سجدہ نہیں کیتا. فَإِنَّكَ رَجِيمٌ, اے مردود بن گیا ہے, مرتد ہو گیا شیطان نو, فرشتیاں دیاں صفاں وچوں کر دیتا گیا ہے. جہاں دفع جائے سے ادو ہی یہ جناب کہہ لی انسان تے شیطان دی دشمنی چلیے. تاں اللہ فرما دینے او بندیوں نہ شیطان دے قدمہ دی پیروی کرنا, نہ شیطان آکھے لگنا. شیطان تواڈا ادوں تو دشمن ہے جدوں تواڈے باپ نو سجدے دا میں حکم دیتا سی. اج تسی باپ دی لاج رکھ کے شیطان دی نہیں مننی, رحمان دی مننی ہے. اللہ اکبر. اللہ جدوں ابلیس انکار کر دیتا دھتکاریا گیا. اللہ اکبر. اس تو بعد اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام نے جنت دے اندر بھیج دیتا. جدو جنت دے اندر نے ہن سکون کر رہنے, لیکن حضرت آدم علیہ السلام واسطے سکون آندے نے کہ کلے جنت وچ رہندے سن, تے سیانے لوگ آندے نے کہ انشاءاللہ کلا رخ بھی نہ ہوے. حضرت آدم کلے سن تے کلے پھر سکون بھی نہیں سی آندا. اللہ تعالی نے فرمایا کہ آدم گھبرایا کیوں ہے, پریشان کیوں ہے؟ گھبرا نہیں ہے. اللہ تعالی نے حضرت آدم دی کھبی پسلی بائیں پسلی دے وچوں
ایک عورت نو پیدا حوا علیہ الرحمہ نو پیدا فرمایا اور کبھی پسلی وچ آئی نبی پاک علیہ السلام فرما دینے کہ اللہ تعالیٰ آندے نے میری بندیاں نو نہ ماریا کرو، میریاں لونڈیاں نو نہ ماریا کرو، انہاں تے ظلم نہ کریا کرو، کیونکہ جویں تہاڈی پسلی ٹیڑھی ہے ایویں عورت بھی ٹیڑھی ہے، تے جڑی عورت نو اگر سیدھا کرن لگے جاؤ گے تے ٹوٹ جائے گی، اسی طرح عورت کدی نہیں سیدھا ہو سکتی، اگر انہوں سیدھا کرنا ہے تے چنگا کرنا ہے تے انجو ہے کہ جنہاں نو تے عورتاں مل گئیاں نے نا چنگیاں او تے ہیں چنگے تے جنہاں نو ملیاں نے ایویں بلاواں یقین جان پھر انہاں واسطے دو عمل نے، دس دیاں دو عمل نے، کیڑے دو عمل نے؟ ایک عمل ہے کہ صبر کرے تے دوجا عمل بھی پھر بھی صبر کرے، پھر بھی کی کرے؟ صبر ہی کرے نا، صبر اور اس تو بعد کی ہو سکتی ہے؟ جی اگر سدھا کرنا چاہے تو ہون کیا نہیں؟ اللہ اکبر حضرت آدم علیہ السلام دی کھپی پسلی دی وچو حوا علیہ الرحمہ جدوں نکے پیدا ہوئیا نے پھر اللہ فرماتے نے انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدن حیث شئتما، آدم تے آدم علیہ السلام دی بیوی تسی جنت دے اندر کھلا کھاؤ جتو چاندہ ہے دل کردہ کھاندے رہو، کھلا مکھلا کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، کھلے عیش و عشرت کرو نا۔ اللہ اکبر نالی فرمان دینے والا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، فرمایا اس درخت دینا شجر ممنونہ دے قریب نہیں جانا، شجر ملعونہ دے قریب نہیں جانا، اگر جاؤ گے تے ظالمہ وچ ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر اللہ تے حضرت آدم علیہ السلام جنت دے اندر ہے تے او شیطان دشمن بنے ہویا ہے، اور شیطان کی کہندا ہے آ گیا نہ حضرت آدم علیہ السلام دے کول آ کر کے کہندا ہے اما حوا علیہ الرحمہ انج کرو نا کہ اللہ نے اس درخت تو منع کیتا ہے تے اے درخت بڑا قیمتی ہے، اے تائیں تے اللہ نے تواڈے تو چھپا کے رکھیا ہے تے اج بھی عورتاں اپنے خاوند نو گمراہ کرو اوتھے چلیے اوتھوں طویل لا لئیے، بہرحال ٹائم نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ شیطان نے ورگلایا، مفسرین لکھ دینے کہ جدو حضرت آدم حضرت حوا علیہ الرحمہ جدو جنت دے اندر ہے بس تھوڑی دیر جنت دے اندر رہے، تھوڑی دیر جنت کتنے کی دیر ہے؟ عصر تو لے کے مغرب تک یا ظہر تو لے کے عصر تک جنہ ٹائم ہے، اس ٹائم دے اندر جنت دے اندر رہنے، لیکن اتنی دیر جنت دے اندر رہنا فرشتہ شیطان دے کولو برداشت نہیں کیتا گیا، تواڈے ماں باپ نو جنت دے اندر رہنا شیطان کولو برداشت نہیں کیتا گیا، انہیں آکھیا میں حملہ کرنا ہے، تھوڑی دیر گزری ہے شیطان آ گیا ہے، آ کر کے ورگلاندہ ہے بڑا ہی قیمتی پھل جے، بڑا ہی قیمتی دانا جے، قسمہ اٹھا کے کہندے ہیں انہوں پتہ چلیا کہ بندے تے جناب میرا حملہ نہیں چلیا، عورتاں تے حملہ چل جائے گا۔ حوا اما حوا علیہ الرحمہ نو جناب گل کر دینے، اما ہوا کہندی ہے کہ میرے سر دے سائیں تو انج کرنا کہ نو کھا لے، اس درخت دے قریب جا۔ جدو حضرت آدم علیہ السلام اس درخت دے قریب گئے، شجر ممنونہ دے قریب گئے، انج قریب گئے نے پھل کھا دائیں، پھل نو آتی توڑے آئیے۔ اللہ رب العالمین فرما دینے کل نحبتو منہا کل نحبتو منہا جمیعا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ہُدًى، اے آدم اور آدم دی بیوی تسی جنت وچوں چلے جاؤ، جنتی لباس اتار لیا گیا، برخانہ کر دیتا گیا ہے، جنت وچوں کڑ دیتا گیا ہے۔ اور ویکھو نا مسلمانوں سب تو پہلے تواڈے باپ دے اوتے حملہ کس چیز تے کیتا سی؟ حملہ سب تو پہلے تواڈے کپڑیاں تے کیتا سی، کپڑے سب تو پہلے اتارے سن۔ شیطان اس چیز نو پسند کردا ہے کہ انسان اپنے کپڑے اتار کے برہنہ پھردا جائے، اج کل تے تواڈے پیر بھی کوئی ننگے شاہ بنیا پھردا ہے، کپڑے اتار کے تے انہاں کول جناب کے لئے اسی جا کے سارا کچھ لینے آ۔ اللہ اکبر شیطان کپڑے اتارے ہوئے نو برہنہ ننگیاں نو پسند کر دینے، آج تواڈے ملک دے اندر تواڈیاں بہو بیٹیاں بھی برہنہ رہندیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ شیطان نے حملہ کیتا، جنت وچوں نکل گئے، کپڑے اتر گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام دا قد بڑا لمبا سی، 60 فٹ 60 ہاتھ قد سی، اتنا لمبا سی۔ حضرت آدم شرمندگی دے مارے ہوئے
اپنی نظراں جھکاندے پھر دے درختاں پیچھے لگ دے پھر دے چند ایک پتے درخت لے سن جڑی جنت دے سن انہاں کول لے کر کے اپنے ستن نو چھپاندے پھر دے نے مفسرین لکھ دے نے کہ جدو جنت وچ اترے نے بعد قول دے مطابق ہے کہ ہندوستان دے اندر ایک جگہ خنا نامی جگہ ہے اوتھے اترے سن بعد کہندے نے کہ ہر مقام عرفات تے اترے سن بہرحال حضرت آدم علیہ السلام اترے پھر اپنے آپ نو شرمندہ کر دے پھر دے اپنے آپ نو ایک درخت دے جھنڈ تھلے تے کہندے نے اللہ مینوں معاف کر دے اللہ مینوں معاف کر دے حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ فرماندے نے آدم معافی چاہنا ہے معافی مانگ لے حضرت آدم کہندے نے اللہ میں کیویں معافی منگا مینوں معافی منگن دا ول کوئی نہیں مینوں معافی منگن دا پتہ کوئی نہیں مینوں سکھا دیو نا مینوں پتہ کوئی نہیں اللہ فرماندے نے فتلقا آدم من ربہ کلمات اللہ نے پھر آدم علیہ السلام نو چند کلمے سکھائے سن آدم علیہ السلام نو توبہ کرنے دے الفاظ سکھائے سن قرآن مجید ہے اللہ اکبر تے کہندے نے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ حضرت آدم علیہ السلام نے پھر اللہ کو توبہ کی تھی اللہ رب العزت نے توبہ قبول فرما لئی بعد کہندے نے کہ حضرت آدم چل دے پھر دے تے او ویکھیا نا بڑے پریشان سن ویکھیا تو اُتے دلیز دے اُتے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھیا سی اوے لوگوں رب دا قرآن پڑھو قرآن دا مطالعہ کرو اللہ فرماندے نے فتلقا آدم من ربہ کلمات کہ آدم نے اپنے رب سے کلمات سیکھ لیے اور اللہ نے سکھا دیے پھر اس کے بعد ربنا ظلمنا یہ دعا پڑھی تو اللہ نے اسے معاف فرما دیا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو یہ دعا پڑھ لیتا ہے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اللہ اکبر اللہ حضرت آدم علیہ السلام نے جدو دعا منگی اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیتا اللہ اکبر اللہ حضرات زی وقار غور کر دے جانا اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیتا معافی تو بار پھر اللہ حضرت آدم زمین تے رہن لگ پے زمین تے رہندیاں اللہ نے پھر اولاد عطا کر دیتی دو بیٹے عطا کر دیتے نے تے دو بیٹیاں جو اس وقت دینج روٹین سے اللہ دی قدرت سی کہ جناب کے لیے صبح دے ٹائم جڑوے بہن بھائی شام دے ٹائم جڑوے بہن بھائی پیدا ہوندے سن دو بیٹے جے دا نام ایک دا نام حابیل ہے ایک دا نام قابیل ہے اے جدو جوان ہوئے سن انہاں نو اللہ نے فرمایا بلکہ حضرت آدم نے فرمایا وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا اے میرے بیٹیوں اللہ دے راہ دے اندر قربانی پیش کرو اللہ دے راہ تے تسی قربانی پیش کرو صدقہ خیرات اس وقت طریقہ کارے ہوندا سی جڑا قربانی دیندا سی قربانی دے کے ایک پہاڑی تے رکھ دیندا او تو آسمان تو بجلی آندی اونوں چک لیندی جنوں پسند کر دی اللہ اکبر تے انہاں حابیل نے بھی قربانی دیتی قابیل نے بھی دیتی سی حابیل نے چنگی موٹی تازی دیتی سی تے قابیل نے جے ماڑی دیتی سی جویں تساں کر دیو خسریاں تے پیسے ڈالنے ہویں تے بڑے چنگے نوٹ کڑکنے نوٹ تسی جناب بساندے ہو کتے اور دینے ہویں تے کڑکنے دیندے ہو جے مسجد دیواری تے اے بھی جیب ویندے پھر ایک اور جیب او دے وچ ہاتھ پا کے ویندے تے پھر گن دے تے وچ 10 روپے او بھی پرانے پھٹے تے چلو جی مسیتی دے چھڑ یا مولوی دے چھڑ انج ساڈے نال واقعہ ہویا حقیقت گل ہے جیباں پھول کے ڈھیر پیسے کھڑ کے انہاں دے وچ 10 روپے دتے نے کعبہ دے رب دی قسم ہے اسی پھر بھی خوش ہو گئے اللہ دا شکر ادا کرنے آ حضرات ذی وقار انج نہیں انہیں اچھی قربانی قبول ہو گئی ہے اور جڑی دوسری قربانی انہیں قبول ہوئی اس وقت انہیں غصہ آ گیا حسد آ گیا تیری کیوں قبول ہوگی تے میری کیوں نہیں ہوئی قابیل نے آکھیا پراوا تینوں میں قتل کرنا ہے کسے موقع دے میں تینوں قتل کرنا ہے تے اگے حابیل کہندا ہے آندا ہے پرا نو قتل نہیں کریا کر دے پرا نو
میں تھوڑے کو بلانا چاہنا الفاظ بولو بھرا بھرا نو قتل نہیں کریا کر دے باپ بیٹے نو قتل نہیں کریا کر دے بیٹا باپ نو قتل نہیں کریا کر داندے نے حابیل کہندے نے قابیل پراواں پراواں نو قتل نہیں کریا کر دے سن ویر ویران دے ویری ہوندے تے ویر ویران دیاں باواں باپ سران دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں اللہ اکبر اللہ ویر ویرانو قتل نہیں کریا کر دے برحال اختصار دے نال میں گل کردا جاواں وقت ملیا ٹائم بنیا اس موقع تے حابیل نو قابیل نے قتل کر دیتا اور قتل کرنے تو بعد اپنے بھرا دی لاش نو چوک کے کندیاں تے پھردا تے شرمندہ ہوندا پھردا قتل کرنے تو بعد آندا ہن کیڑے پاسے چھپاواں کدھر چھپاواں تے اپنا سر بھی کدھر چھپاواں اللہ اکبر اللہ جدوں پہ کم ہو جاندے نے تے بعد اندر پچھتاوے آندے نے تے پچھتایا کی جدوں چڑیاں چگ گئیاں کھیت اس وقت پچھتاندا پھردا ہے اللہ رب العزت نے ایک کوے نو بھیجیا ہے کوے نے کوے نو مار کر کے پھر انہیں اپنی چونچاں دے نال خرید دی زمین نو خرید کر کے اس نو جناب او دے اندر دفن کر دیتا ہے پھر انسان سوچدا ہے کہ آندا کہ میں دے نالو گیا گزریا وا پھر انہیں جناب مٹی کھودی ہے تے فرمایا جتھوں دی مٹی اوتھے ہی دفن کیتا جائے گا اس قابیل نے حابیل نو دفن کر دیتا ہے ادھر جناب شیطان آ کر کے کہندا ہے اے اماں حوا علیہ الرحمہ تیرے بٹے بیٹے نو قتل کر دیتا گیا ہے اے مکے مدینے مکے دے اندر حضرت آدم گئے ہوئے سن جدو بیت اللہ دا طواف بیت المقدس دا طواف کر کے واپس آئے نے انہاں نو دسیا گیا کہ تہاڈا بیٹا قتل ہو گیا ہے تے دنیا تے روئے زمین تے پہلے انج دا کام ہویا ہی نہیں سی انہاں نو پتہ ہی نہیں سی کی ہوندا ہے قتل آندے نے او کی ہوندا ہے او کی ہوندا ہے پھر اللہ رب العزت فرماتے نے او موت موت مر جانا ختم ہو جانا حضرت آدم علیہ السلام پریشان ہو گئے گھبراندے پھر دینے تے پریشان بیٹھے نے اللہ فرماتے نے اے آدم تو کیوں پریشان بیٹھا ہے اے آدم کیوں گھبرایا بیٹھا ہے اللہ اکبر حضرت آدم کہندے نے اللہ میں پریشان اس کر کے میرے دو بیٹے سن ایک قاتل ہے ایک مقتول ہے کل قیامت والے دن اللہ دی عدالت اندر جائے گا تے کی جواب دیاں گے تے میں کی کہاں گا کہ میرے بیٹا ایک قاتل ہے ایک مقتول ہے میں انہاں دا باپ ہاں قاتل دا بھی باپ تے مقتول دا بھی کم باپ ہاں اللہ اکبر حضرت آدم کہندے نے تے اللہ فرماندے نے نبی پاک نے فرمایا کہ جتنے بھی روئے زمین دے اوتے قتل ہون گے جنہ بھی خون ہوئے گا سارا یہ حضرت گئے جناب کہ آدم دے بیٹے قابیل دے سر تے جائے گا اللہ اکبر اللہ حضرت آدم علیہ السلام گھبرانے تے اللہ فرماندے نے اگر غم آ گئی اگر پریشانی آ گئی تے ایک کم میں دسنا وا کم تو کر لے اللہ تیریاں پریشانیاں نو دور فرما دے گا اور پریشانی سمجھنا چاہتے ہو اللہ اکبر تے پریشانی نو حل کرنا پریشانی نو دور کرنے واسطے اس وقت کی علم دیتا گیا کی سکھایا گیا ہے فرماندے نے کہ آدم فَإِنَّكَ فَصَلِّ فَإِنَّكَ فِي الصَّلَاةِ شَفَاءٌ آدم تو نماز پڑھ لے نماز پڑھ لے اللہ تیریاں پریشانیاں نو تے تیرے غماں نو دور فرما دے گا اس واسطے محترم بھائیو نماز پڑھیا کرو نماز نالی سارا کچھ ہوندا ہے اللہ اکبر نماز پڑھے ہی کم بندا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے اس وقت نماز پڑھی اللہ نو سجدہ کیتا ہے اللہ دا ذکر کیتا ہے اللہ دا ذکر کر کے تے پھر اللہ تعالیٰ نے دیاں پریشانیاں نو دور کر دیتے بھلا دیتا ہے قتل بھی تے مقتول بھی سب کچھ بھلا دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم نو شیس علیہ السلام بیٹا دیتا پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس دیتا اور حضرت شیس علیہ السلام کون سن بڑی نمازی سن بڑی پریزگار سن شیس دا مطلب ہے کہ عطیہ خداوندی کہ اللہ نے عطا کیتا ہے حضرت شیس علیہ السلام بڑے نیک سن بڑے اچھے تے قابل سن پھر اللہ اکبر نماز پڑھیا کرتے سن کیسا منظر ہے کہ بیٹا بھی نمازی ہے تے باپ بھی نمازی ہے بیٹا بھی نبی ہے تے باپ بھی نبی ہے میں تے کہنا وا کہ خوش
نصیب بندہ کہ جدا بیٹا بھی نمازی ہوندا ہے تے جدا باپ بھی نمازی ہے تے او کنا وڈا بدبخت ہوندا ہے جدا باپ نمازی ہے تے بیٹا بے نمازی ہے. اللہ اکبر. اس واسطے نماز پڑھیا کر, تیرے باپ نے نماز پڑھی ہے, انہیں نماز پڑھ کے تینوں سمجھا دیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ تے کہندے نے جے دل وچ تانگا لگیاں, جے دل وچ تانگا لگیاں جنت وڑن دیاں, جے دل وچ تانگا لگیاں نے جنت وڑن دیاں, تو عادت پا لے 5 نمازاں پڑھن دیاں. جے رحمان دی گل من بڑا ہی نظارہ ہے, جے نہیں نماز پڑھے گا تو نہیں گزارا ہے. رحمان دی گل من بڑا نظارہ ہے, جے نماز نہ پڑھے تو نہیں گزارا ہے. چھڑ دے عادت بے نمازی ہو کے مرن دیاں, تو عادت بالے 5 نمازاں پڑھن دیاں. وقت آخری بات میں کہنا, اللہ اکبر. حضرت آدم علیہ السلام, حضرت آدم علیہ السلام نو جدو عمر دیتی گئی, پھر حضرت آدم علیہ السلام نو حکم دیتا گیا, فرمایا کہ انہاں دی کمر تے ہاتھ پھیرے. اللہ نے ہاتھ پھیریا تے کمر دی وچوں ساری دنیا تے جتنی آن والی جان والی اولاد ہے, ساری روح نو, ساریاں روحاں نو جمع فرما کے او دے اندر سجے پاسے پھیریا, منہ کھبے پاسے منہ پھیریا تے اولاد ہی اولاد ہے. اور حضرت آدم دی پیشانی والی جگہ تو ایک لائٹ طرح روشنی پیدا ہوئی. اس روشنی دے نال ساری اپنی اولاد نو ویندے گئے نے, اے بھی اولاد بڑی سونی ہے, بھی بڑی سونی ہے, بھی سونی ہے, سونی انج کردے گئے نے. جس وقت حضرت داؤد علیہ السلام تے نظرہ پئیاں, آندے نے کیا بڑا ہی کوئی انوکھا ہے, بڑا ہی کوئی خوبصورت ہے, بڑا ہی کوئی سونا ہے. تے حضرت آدم کہندے نے اللہ اے کون ہے تے کی ہے تے کی نہ ہے. فرماندے اللہ فرماندے نے کہ تیرا بیٹا ہے, میرا نبی ہے, جدا نام حضرت داؤد علیہ السلام. تے کہندے نے کہ دی عمر کنی ہے, تے فرمایا اس دی عمر 60 سال عمر ہے. اللہ اکبر. اللہ حضرت ذی وقار جدو اتنی گل کی تھی, اے حضرت آدم علیہ السلام کہندے نے کہ میرا بیٹا بڑا ہی سونا ہے, بڑا ہی خوبصورت ہے. تے میں کہنا وا اللہ میری عمر دی وچوں 40 سال 60 سال دے 40 سال دی عمر نو اور دے دے. اللہ اکبر. اللہ جدو دے دیتی گئی, اللہ نے کہا ٹھیک ہے تیری عمر ادو دے دیتی گئی. اللہ اکبر. تے حضرت آدم علیہ السلام دا وقت چلدا گیا. جدو پھر اللہ نے فرمایا کہ جا میرے فرشتیوں آدم علیہ السلام دی روح قبض کرو. تے جدو آئے نا تے حضرت آدم علیہ السلام روح قبض ہونے کے بس رک میری اجے 40 سال باقی عمر ہے. پتہ چلیا کہ تھوڑے باپ نو بھی پیاری سی. دنیا چیز ہی ایسی ہے, دنیا دے اندر لذت بھی اتنا ہے کہ کوئی نہیں چاہتا کہ میرے موت واگے. حضرت آدم آخدے نے اجے 40 سال, وہ تو اپنے بیٹے نے دے دیتی. نہیں بیٹے نے میں نہیں دی, حدیث پاک اندر نہیں میں بیٹے نہیں, تسی وہ میری واپس کرو. پھر واپس کر دیتی گئی اور حضرت آدم علیہ السلام 40 سال اور بڑھ گئی. حضرت ہر بندہ یہ چاہتا ہے میری عمر دے اندر اضافہ ہوئے. پھر حضرت آدم علیہ السلام دی عمر مکمل ہون تو بعد موت واقع ہو گئی. موت آن تو بعد حضرت شیس علیہ السلام انہاں دے بیٹے نے انہاں دا جنازہ پڑھایا, انہاں دی تدفین کی تھی. پتہ ہے چل دیا کہ انسانیت نو اللہ نے عزت و مقام بڑا دیتا ہے اور اشرف المخلوقات بنایا ہے. اپنے فرشتیاں نو دسنا چاہتے سن کہ میں انہاں نو کیویں بنایا ہے, لیکن انسان اپنی حیثیت اور اوقات نو بھول کر کے رب دا ناشکرا بن چکے ہیں. اس واسطے محترم بھائیو اپنی اوقات نو سمجھو, اپنی انسانیت دے اندر آ کر کے زندگی بسر کرو. اللہ رب العالمین سمجھنے دی عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے.